بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو انسان اگر سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ جادو ٹونوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ عامل اس سے پیسے بٹورنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ آج جس چینل پر موجود ہیں، اس چینل پر آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جس عمل کو آپ اپنے گھر بیٹھ کر کریں گے تو آپ کے گھر سے جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر 100 سالہ پرانا جادو بھی آپ کے گھر پر ہے تو انشاءاللہ وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس چیز پر پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو جادو کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ جادو کی وجہ سے کاروبار بند کروا دیا جاتا ہے۔ جادو کی وجہ سے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے۔ جادو کی وجہ سے اس قسم کا بخار لاحق کروایا جاتا ہے کہ وہ بخار ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جسم میں دردیں رہتی ہیں، جوڑ درد کرتے ہیں، اور اگر کچھ دیر پڑھائی کی جائے، دم کیا جائے تو پھر دوبارہ اسی طرح وہی دردیں، وہی مسئلے مسائل دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے گھنونے جادو کیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ گھروں کو برباد کرنے کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے مختلف چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی ہڈی پہ جادو کیا جاتا ہے، کتے کی ہڈی پہ جادو کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مردوں کی ہڈیاں لے کر ان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، پتلے بنا کر جادو کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا کیا قسمیں بتاؤں، اتنے مہلک قسم کے جادو کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ مریض آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بیچارے کہ جو سال ہا سال سے جادو کی مرض میں مبتلا ہیں، کہ ان کو افاقہ ہی نہیں ہوتا، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ بیچارے دکھی ہوتے ہیں، اپنی دکھی داستانیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو پھر آج ان لوگوں کی وساطت سے ہم آپ کو جادو سے شفا حاصل کرنے کے لیے، جادو سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کیا، جادو کی کاٹ کی، اگر تو آپ کی روحانی پاور تیز ہے، آپ کو فائدہ پہنچ گیا، آپ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی، آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے، تو پھر ہمارے 2 نمبر سکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور نمبر پہ فون بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر ہم جادو کی کاٹ بھی کریں گے اور اس جادو پر اس قسم کی بندش لگائیں گے، کبھی آپ کے اوپر دوبارہ جادو نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی، یہی جادو دوبارہ اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو جادو کے متعلقہ اس کی بہت زیادہ علامات ہیں، ان میں سے چند علامات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ان میں یہ ہے کہ اکثر سر درد کا رہنا، جسم کا ٹوٹنا، جسم میں درد رہنا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، اور ڈراؤنے قسم کے خواب آنا، خواب میں گائے، بھینس، اونٹ جانوروں کا نظر آنا، اور جناب طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جانا، بات بات پہ الجھنا، لڑائی جھگڑا کرنا، غصے میں آ جانا، یہ ساری چیزیں جادو کی علامتیں ہیں۔ اور کسی ایک جگہ پر انسان کا دل نہ لگنا، یعنی آپ اچھے بھلے اپنے گھر آتے ہیں، آپ کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، آپ 1 منٹ کے لیے اپنے گھر میں ٹک نہیں سکتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس قسم کا جادو ہے کہ آپ کو مسئلہ بھی کوئی نہیں، ڈاکٹری اعتبار سے آپ کلیئر ہیں، لیکن آپ کو چین سکون بھی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، جسم کے اوپر کٹ لگ جانا، اور اکثر کھانا کھاتے ہوئے بال نکل جاتے ہیں۔
بال نکل آتے ہیں، ہانڈی پکاتے ہوئے ہانڈی میں ہڈیاں گر جاتی ہیں، گھر میں گوشت کے لوتھڑے گرتے ہیں، گھر میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، برتنوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آتی ہیں، مختلف قسم کی آوازیں، یہ ساری صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جادو کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ میں ان علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت پائی جا رہی ہے، آپ اس کو معمولی نہ لیں، ہلکا مت سمجھیں اس کو، آپ اس کا فوراً علاج کریں۔ اب عمل کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس سے قبل ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں سارے اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف، اور ہمیں عمل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کے اوپر جادو کیا گیا ہے، ہم نے اس کے لیے صدقے کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے کہ اس کے سر پر وار کر ہم نے صدقہ دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی ساری تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ جو ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، اس میں ہم کسی بھی بندے کے اوپر، کوئی مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی شخص ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جو جادو میں مبتلا ہے، اس کا علاج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور جو علامتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہیں، اگر ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی جادوگر آپ کے اوپر جادو کرے تو پھر ہی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہمزاد جن شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے بھی اثرات ہماری ذات کے اوپر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا بھی علاج موجود ہے۔ آپ کسی ویران جگہ سے گزرے ہیں، کسی گندی جگہ سے گزرے ہیں، کوڑا کرکٹ والی جگہ سے گزرے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت مفتی صاحب ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہمارا تو کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی نے جادو کرنا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی جادوگر ہی آپ کے اوپر جادو کرے گا تو جادو ہوگا۔ یہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں علاج کے طریقہ کار کی طرف۔ تو آپ کو علاج کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپ جس مریض کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ کالا کپڑا میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، ایک کالے کپڑے کی ضرورت ہے۔ کالا کپڑا عام طور پر کپڑے کی دکانوں سے مل جاتا ہے، اور بعض اوقات غیر استعمال کپڑا جو گھروں میں استعمال میں نہیں ہوتا، گھر میں پڑا ہوتا ہے، آپ اپنے گھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ استعمال شدہ کپڑا آپ نے نہیں لینا، بالکل نیو کپڑا آپ نے لینا، اور اس کو پھر بعد میں بھی استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے ایک کالا کپڑا لینا، کالا کپڑا آپ نے حاصل کر لیا، آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کالا کپڑا آپ نے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 5 قسم کی آپ نے دالیں لینی ہیں، 5 قسم کی دالیں۔ اب میرے ہاتھ میں آپ یہ دالیں دیکھ رہے ہیں، یہ 1 نمبر دال چنا ہے، آپ یہ لے لیں، اور نمبر 2 دال مونگ ہے، آپ یہ لے لیں، اور تیسرے نمبر پر دال ماش، سفید دال ماش، یہ آپ لے لیں۔ چوتھے نمبر پر دال ماش چھلکے والی ہے، آپ یہ لے لیں، یہ آپ میرے ہاتھ میں اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 5 یہ دال ہے۔ آپ نے 5 دالیں دیکھ لی ہیں میرے ہاتھ میں، آپ نے کالا کپڑا لینا ہے اور 5 قسم کی آپ نے دالیں لینی ہیں۔ عام طور پر ان دالوں کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کریانہ اسٹور سے عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ پھر ہر جگہ سے مل جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی دالیں آپ ڈھونڈتے پھریں،
آپ کو اور بھی کسی قسم کی کوئی دال مل جاتی ہے تو آپ نے لے لینی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5 قسم کی دالیں مکمل کرنی ہیں. اب 5 قسم کی دالیں لے کر آپ نے یہ کپڑے کو گرا لگانی ہے. اس طرح کپڑے کو آپ نے یوں گرا لگا دی. گرا لگانے کے بعد ان دالوں کو آپ نے اس کپڑے میں یوں ڈال دینا ہے. کپڑے میں یہ جو کالا کپڑا میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان دالوں کو اس کپڑے میں ڈال دینا ہے. اس کپڑے میں ڈال کر آپ نے ان دالوں کو پھر یوں دوسری گرا لگانی. یوں دوسری گرا آپ نے ان دالوں کو لگا دینی ہے. اب یہ 2 گرا لگ گئی ہیں. پہلے نیچے لگانی ہے تاکہ دال نیچے نہ گر جائے، پھر دالیں اس میں ڈال کر آپ نے دوسری گرا لگانی ہے. اب پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ وہ جو مریض ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کے سر کے اوپر آپ نے 7 چکر گھمانے ہیں. پریکٹیکلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے مٹھی بھر دال لینی ہے. یہ آپ نے مٹھی بھر یہ دال لے لی. پہلی نمبر 1 یوں ڈال دی. پھر آپ نے پھر مٹھی بھر دال لی. پھر دوسری دال بھی آپ نے اس میں ڈال دی. پھر آپ نے مٹھی بھر تیسری دال لی، وہ بھی اس میں ڈال دی. پھر آپ نے چوتھی مٹھی بھر دال لی، وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دی. پھر آپ نے 5ویں مٹھی بھر دال لی اور اس کو اس میں ڈال دی. 5 دالیں علیحدہ علیحدہ مٹھی بھر میں نے لی ہیں آپ حضرات کے سامنے، اور اس کالے کپڑے میں میں نے ان کو ڈال دیا ہے. یوں آپ نے نیچے گرا لگا لینی ہے اور دالوں کو اس میں ڈال دینا ہے. اب دالوں کو ڈال کر آپ نے ادھر گرا لگا لینی. یہ گرا لگ گئی اور یہ دالیں اس میں بند ہو گئیں. اب آپ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ دالیں اس میں بند ہو گئی. اب جس مریض کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس مریض کے سر کے اوپر آپ نے 7 چکر گھمانے ہیں. 7 چکر آپ نے مریض کے سر کے اوپر لگانے ہیں. اور پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا بعد میں آپ کو مسئلہ نہ بنے. آپ یہ سمجھے کہ میرے پاس یہ مریض کھڑا ہے، تو مریض کے سر کے اوپر آپ نے اس کے 7 چکر لگانے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے مریض کی پیشانی کے اوپر رکھ کر آپ نے 7 چکر اس کے لگوانے ہیں. 1 2 3 4 5 6 اور 7. یہ 7 چکر لگ گئے. آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، آپ نے دیکھ لیا. اب اس کو آگے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چکر لگوا کر یہ دالیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے. سامنے رکھنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر پڑھنا ہے. پڑھنے سے پہلے اور آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. اب اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک تدبیر، ایک مکر ان کا ہے اور ایک تدبیر میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے. یعنی جادوگر، مشرک لوگ، کافر لوگ، کالا جادو کرنے والے وہ مکر کرتے ہیں، وہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں. تو میرا اللہ اور اس کو ماننے والے اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے ان کی تدبیروں کو باطل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ملیا میٹ کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ. 100 مرتبہ پڑھ کر، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر ان دالوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد
इसी तरह कपड़े में लिपटी हुई ये सारी दालें आपने इनको दफन कर देना। और अगर आप दफन नहीं कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल है, घर से बाहर आप नहीं जा सकते या कोई भी ऐसा मसला है, तो फिर आप इसको किसी दूर वीराने में फेंक दें या पानी में बहा दें इसको। तीनों सूरतों में आपके लिए जो इजी हो आप वो काम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये एक दिन के अमल से, मेरे अल्लाह के फजल व करम से, जादू से आपकी जान छूट जाएगी। जी तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप भी जादू से छुटकारा चाहते हैं तो ये एक बड़ा बाकमाल अमल है, बड़ा आसान अमल है। इस अमल को ज़रूर पढ़ें, इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह जादू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट